ٹھیک ہے یہ ہوگا، یہ کچھ مشکل نہیں۔ حضور نے جو پروگرام طے کیا تھا وہ یہ کہ وہ ان کے دل و دماغ میں جو بت تھے ان بتوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور یہ مشکل ترین کام ہے سر۔ یہ تو ایسے بت ہیں، دوسری جگہ یہی شخص کہہ گیا ہے، رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، اسے کعبے میں نہ جانے دینا اقبال کو۔ ارے کیا بات ہے، یہ تو بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہے، کیا بات ہے۔ ہر زمان در آستین دارد خدا بندے دیگر، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آستین کے اندر اتنے چھپے ہوئے بت ہیں، ایک نکالو ایک اور اس کے اندر آ جائے۔ ہر زمان در آستین دارد خدا بندے دیگر، یہ جو خدا بندے دیگر ہیں نا، ان کو نکالنا قلب و نگاہ سے عزیزان من، یہ جب کعبہ صاف ہوگا تو پھر خدا کا گھر یہ بنے گا۔ وہ بڑا غیور واقعہ ہوا ہے، وہ تو کسی دوسرے پہلے بسنے والے کی چارپائی بھی اندر آ گئی ہو، جب بھی اندر نہیں آتا کہتا پہلے باہر نکالو اس کو، پھر وہ کوئی سپرے بھی کرتا ہے۔ یوں دماغ کی تطہیر جو ہے، قلب و نگاہ کی پاکیزگی جو ہے، ہر غیر قرآنی تصور سے اس کی پاکیزگی، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ می تراشد فکر ما ہر درد خدا بندے دیگر، تراشد میری فکر ہر دم ایک نیا نیا بت، نیا نیا خدا تراشتی ہے۔ یہ پتھر کے ٹکڑے کو تراش کے اس میں سے بت بناتے ہیں نا، یہ تراشیدن تو یہ ہے۔ می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک بندے سے اس کو چھڑاؤ، آزاد کرو، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسی قسم کے ایک اور بند کے اندر جا پھنستا ہے یہ، اس لیے کہ می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، نئے نئے بت، نئے نئے معبود تراشتے چلے جاتی ہے میری فکر، ہر دم خدا بندے دیگر۔ یہ تھے وہ بت، یہ فکری اور نظریاتی اور اعتقاداتی، یہ تھے وہ اصنام، یہ تھے وہ بت جن کو دل اور دماغ کے بت خانے سے نکالنا ضروری تھا۔ یہ ہے وہ تاکید جو کہا ہے کہ وَالثِّيَابَ کا فطہر۔ اس جماعت میں آنے والے جو ہیں، پہلی چیز تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے قلب اور دماغ میں شائبہ تک باقی نہ رہے کسی غیر قرآنی تصور کا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کیا بات ہے، تعلیم کتاب و حکمت سے یزکیہم، پاکیزہ کر دیتا ہے، نشو و نما کر دیتا ہے، ان کی سابقہ بتوں میں سے کسی کا سایہ تک باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ آپ کے ہاں وقت ہے، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا عزیزان من، وہ اس لیے کہ وہ سوچنا تو حرام قرار دے دیا جاتا ہے نا مذہب کے اندر۔ یہ لا الہ کیا ہے؟ کیوں الا اللہ سے پہلے یہ ضروری ہے؟ الا اللہ تو خدا پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن الا اللہ تک پہنچنے سے پہلے لا الہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اکیلے الا اللہ ایمان نہیں بنتا، لا الہ کے معنی یہی ہیں کہ ہر قسم کے الہ کو دماغ سے نکالا جائے تو پھر الا اللہ آتا ہے۔ الا اللہ تک کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا انسان اگر لا الہ کی منزل نہ پہلے ہو، کوئی الہ باقی نہیں۔ کیا بات ہے اس لا الہ کے دو لفظوں کی عزیزان من، کیا بات ہے اس قرآن کی، دو دو لفظ ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ الہ کا لفظ لایا ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی صاحب اختیار نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو حاکم مانا جائے،
ہر قسم کی نفی، لا لا، یہ بھی لا وہ بھی لا، کاٹتا چلا گیا کاٹتا چلا گیا، صاف کرتا چلا گیا اس سلیٹ کو. جب بالکل سلیٹ صاف ہو گئی تو پھر کہا الا اللہ، ہاں ایک الہ ہے اور وہ ہے الہ حقیقی، وہ ہے خدا. یہ ایمان بنتا ہے لا الہ. یہ لا الہ جو ہے یہ ہے صحابہ کا فتح. پھر صحابہ کا فتح ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اگلی چیز آ گئی. ترجمہ آپ نے سن لیا تھا نا کہ گندگی سے دور رہو، کپڑوں کو اپنے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو. رے جیم زی، یہ ہے مادہ، یہ رجز یا رجز یا رجز کا. پھر ذہن میں رکھیے کہ ایک جماعت تیار ہو رہی ہے. للکارا جا رہا ہے غلط رہو کافرے کو کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، نہ آگے چلو. ان میں سے جو لوگ رکتے ہیں ٹھہرتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں. پہلی منزل ہے اس کی تطہیر فکر و نظر ان کے لیے. دل و دماغ سے ہر قسم کے غیر خداوندی بتوں کو نکالا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے. خود اپنی دعوت کے متعلق یہ دیکھا جا رہا ہے، احتیاط برتی جا رہی ہے، اور یہ احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ افراد جو ہے ان میں پاکیزگی سیرت ہو، لیکن آپ کی دعوت جو ہے اس کے اندر ایسا عنصر آ کے مل جائے جو غیر قرآنی ہو. اس قافلہ سالار کی ذمہ داریاں بڑی دور رس اور گہری ہوتی ہیں. اسی لیے تو عمل تضمین میں یہ بات کہی گئی تھی کہ چن چن کے اس طرح سے یہ سواریوں کو اکٹھا کر. یہ اس قسم کی جماعت ہے. اب آگے بات آئی ہے. میں نے عرض کیا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پروگرام ایسا ہے جس کے لیے بڑی استقامت کی ضرورت ہے. اسٹیڈ فاسٹنس، جم کے کھڑے ہو جانا، بڑی مستحکم چیز کے اوپر. اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی تھی، وہ ہمارے ہاں بیلوں میں بھی ہو جاتی تھی عام طور پہ بیماری. ان کی ٹانگوں میں کمزوری ایسی آ جاتی تھی کہ وہ جھٹکے سے اٹھنے لگتے تھے تو ایک دم اٹھا نہیں جاتا تھا، گر پاتے تھے، کمزور ہو جاتے تھے. 2-3 دفعہ جھٹکا لے کے اٹھتے تھے تو پھر بھی وہ ٹانگیں لڑکھڑاتی تھی، ان میں استقامت نہیں ہوتی تھی، کمزوری ہوتی تھی اس قسم کی. رجز اسے کہتے ہیں. کہا کہ یہ دیکھ لینا کہ تمہاری جماعت کے اندر جو لوگ آئیں اس قسم کی نہیں کیفیت ہو، یہاں استقامت کی ضرورت ہوگی. یہ نہ ہو کہ ان کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے. اسے بھی دیکھ لے. فاستقم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں رب ہمارا اللہ ہے، اس کے بعد آگے یہ ہے کہ جم کر کھڑے ہو جانا ہے اس کے اوپر. ایسی لڑکھڑاہٹ نہ ٹانگوں میں پیدا ہو جائے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ اٹھتے وقت بھی اتنی قوت ہونی چاہیے ٹانگوں کے اندر کہ ایک جھٹکے سے اٹھے. یہ آپ نے ویٹ لفٹر کو دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ عام طور پہ یہ نظر آ جاتا ہے. وہ کامیابی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب وہ اٹھاتا ہے تو ایک جھٹکے کے اندر اس کو اٹھا لے. اگر اس کے اندر اس جھٹکے کے اندر ٹانگیں جو ہیں کمزور ہو جائیں تو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا.
پہلی چیز یہ ہے رجز کی، اور اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہو تو کانپے نہیں ٹانگیں. اتنی بڑی استقامت کی ضرورت ہوگی اس پروگرام کی. اس پروگرام کو اٹھانے والے، اس بارے گراں کو اٹھانے والے جو ہے ان کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے کہ قوم کے وقت لڑکھڑا کے نہ اٹھیں، ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوں، اور اٹھ کھڑے ہونے کے بعد پھر استقامت اتنی ان کے اندر ہو کہ لڑکھڑائیں نہیں، ان کی ٹانگیں کمزور نہیں ہونی چاہیے. جماعت اس قسم کی ہونی چاہیے. والرجز فاہجر، رجز کس کے اندر ہے تو پہلے دیکھو کہ وہ نکل جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تقویت ہو جائے اس کے اندر اتنی پیدا. یہ ہے جو جماعت تم نے بنانی ہے. اس جماعت کو لے کر ربوبیت عالمینی کے پروگرام کی ابتدا کرنی ہے، اور اس کے اندر جو خصوصی شرط ہے، بنیادی ہے، وہ اگلی آیت کے 2 لفظوں کے اندر آتی ہے. لیکن اگلی آیت تک آنے سے پیشتر میں چاہتا ہوں کہ ذرا دوہرا دوں. یہ تھے وہ اس کا ترجمہ جو آپ نے پہلے دیکھا ہمارے ہاں عام تراجم کے اندر، یہی ملے گا آپ کو. اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو، پھر سنا دے، اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، اور گندگی سے دور رہ. الفاظ کے معانی لغت عرب کے، محاورہ عرب کی روح سے میں نے پیش کر دیے. جو غیر مسلم دانشور آج خود جنہوں نے مطالعہ کیا اس تحریک کا، اسلام کا، وہ جس نتیجے پہ پہنچے وہ میں نے بتا دیا. آپ کو معلوم ہے کہ میرا مسلک عمر بھر کا یہ ہے کہ میں نے قرآنی الفاظ کے معانی پہلے اس طرح متعین کیے کہ زمانہ نزول قرآن میں ان کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا، اور لغات القرآن مرتب کی، اور اس لغات کی بنیاد پر پھر سارے قرآن کریم کا مفہوم مرتب کیا. تو جی نہیں چاہتا کہ آگے بڑھ جاؤں، اور جو میں نے مفہوم متعین کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق فضل کی ضرورت سے ہے، خود اپنے متعلق نہیں کچھ کہتا. ان آیات کا مفہوم القرآن میں جو آیا ہے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. اے وہ کہ جس کے ذمے عالم انسانیت کو سنوار کر ایک جہان نو کو وجود میں لانے، اور اس طرح حق کے نظام کو ہر نظام باطل پر غالب کرنے کا انقلابی پروگرام ہے. اٹھ. اب جس طرح سے تخاطب کیا جائے گا جس کو، پھر اس کے بعد اس اٹھ کے معنی تو خود ذہن میں آ جائیں گے نا. رائز، اٹھ، اور خدا فراموش انسانوں کو ان کی غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر، اور خدا کے نظام ربوبیت کو اس طرح متمکن کر دے کہ کبریائی صرف اسی کے لیے ہو. اس سے خود تمہیں بھی دنیا میں بڑائی حاصل ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سیرت و کردار کو نہایت پاکیزہ بنایا جائے، اور اس دعوت و تحریک کو ہر قسم کے ناپسندیدہ عناصر سے پاک و صاف رکھا جائے. اس لیے کہ یہ کوئی ایسا مکینکی نظام نہیں کہ جس نے چاہا اسے چلا لیا. اس کے لیے خود اس دعوت کا صاف اور شفاف رہنا، اور اس میں شامل ہونے والوں کے قلب و نگاہ کا پاکیزہ ہونا بنیادی شرط ہے. اس قسم کے رفقا کو اپنے ساتھ لے، اور ان کی ایسی تربیت کر کہ ان کی سیرت میں پختگی پیدا ہو جائے، جس سے وہ اس بار عظیم کو آسانی سے اٹھا سکیں، اور ان کے پائے استقلال میں کہیں لغزش نہ آنے پائے. وہ اس بوجھ کو لے کر اٹھیں تو ان کی ٹانگیں لڑکھڑا کر نہ رہ جائیں. یہ مفہوم القرآن میں عزیزان ایمان میں نے اس کا مفہوم دیا ہے. اور اس کے بعد جو اگلی تاکید ہے اس قسم کی جماعت تیار کرنے کے بعد جو کہا گیا ہے کہ اب بتا دے اس پوری جماعت کو، کیا بتا دے؟ لا تمنن تستکثر. اور یہ پھر آئندہ درس میں ہم لیں گے کہ آج وقت ہو گیا. ربنا تقبل منا انک انت العزیز العلیم. یہ ساری صورتیں ہی آپ دیکھیں گے انقلابی منشور پروکلیمیشن کی یہ صورتیں ہیں عزیزان ایمان. ایک ایک صورت، اس کا ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ
اس انقلاب عظیم کی شہادت دیتا ہے جسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔